بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 6 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے، چیپٹر نمبر 1۔ تو اس چیپٹر نمبر 1 کا نام ہے سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ہے پیج نمبر 2، صفحہ نمبر 2۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ریڈنگ۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یعنی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم is the last رسول، آخری رسول ہے، لاسٹ و آخری، آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول ہے یا آخری نبی ہے، رسول و نبی۔ He خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was born، یعنی وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was born پیدا ہوئے تھے، کہا ان مکہ مکرمہ میں، ان اے ٹرائب ایک قبیلے میں، ٹرائب قبیلہ، نیمڈ جس کا نام تھا قریش، یعنی وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریش نامی ایک قبیلے میں پیدا ہوئے، پیدا ہوئے۔ His father عبداللہ died، ان کے والد عبداللہ فوت ہوئے، کب؟ Before his birth، ان کے پیدائش سے پہلے، بیفور پہلے، برتھ پیدائش، اینڈ ہز مادر ڈائٹ، اور ان کی ماں فوت ہوئی، کب؟ وین ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جب وہ یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واز اونلی 6 years old، صرف 6 سال کے تھے، یعنی جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صرف 6 سال کے تھے۔ اچھا، ہیز گرینڈ فادر، ان کے دادا، ہیز گرینڈ فادر، ان کے دادا، گرینڈ فادر دادا کو کہتے ہیں، حضرت عبد المطالب ٹوک کیئر آف ہیم، ان کی دیکھ بھال کرنے لگے، ٹوک کیئر دیکھ بھال کرنے لگے، آف ہیم ان کی، یعنی ان کے دادا حضرت عبد المطالب ان کی حفاظت کرنے لگے یا دیکھ بھال کرنے لگے۔ وین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ریچڈ پہنچے، دا ایج آف 8 سال کی عمر کو، ریچڈ پہنچے، ایج عمر، اچھا، ہیز گرینڈ فادر پاسڈ اوے، تو ان کے دادا فوت ہوئے، پاسڈ اوے فوت ہوئے، اینڈ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور وہ یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کیم انڈر دا گارڈین شپ، نگرانی میں آئے، کیم آئے، انڈر میں، دا گارڈین شپ نگرانی یا حفاظت، گارڈین شپ کہتے ہیں نگرانی یا حفاظت کو، کن کے، کس کے؟ آف ہز انکل، اپنے چچا کے، ابو طالب، یعنی تو وہ اپنے چچا ابو طالب کی نگرانی میں آئے یا حفاظت میں آئے یا پرورش کرنے لگے۔ جب حضرت محمد
رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے دادا فوت ہوئے، اور وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی حفاظت یا نگرانی میں آئے یا پرورش کرنے لگے۔ اچھا، نیکسٹ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یعنی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیلپڈ مدد کرتے تھے ہیز انکل اپنے چچا کی ان ہیز سکسیسفل کاروان بزنس ان کے کامیاب قافلے کے کاروبار میں، ان کے سکسیسفل کامیاب کاروان قافلے کے بزنس کاروبار، یعنی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے چچا کی ان کے کامیاب قافلے کے کاروبار میں مدد کرتے تھے۔ کاروان کہتے ہیں قافلے کو، اور بزنس کہتے ہیں کاروبار کو، سکسیسفل کامیاب۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورکڈ کام کرتے تھے ود آنیسٹی ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی ایمانداری، ٹروتھفلنس دیانتداری کے ساتھ، اینڈ سون اور جلد، ارنڈ کمایا یعنی حاصل کیا، اور جلد حاصل کیا ایک گڈ ریپیوٹیشن، ایک اچھی شہرت، گڈ اچھی ریپیوٹیشن شہرت ان اے شارٹ ٹائم، کم وقت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرتے تھے اور جلد کم وقت میں اچھی شہرت حاصل کی، ارنڈ حاصل کی۔ ویسے ارن کہتے ہیں کمانے کو، لیکن یہ مطلب ہے حاصل کرنا، حاصل کیا، ارنڈ حاصل کیا، سیکنڈ فارم ہے ورب ارن کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا واز دا موسٹ ریسپیکٹڈ لیڈی، سب سے معزز خاتون تھی، تھی موسٹ ریسپیکٹڈ، سب سے معزز، ریسپیکٹڈ معزز، لیڈی خاتون، آف ہر ٹائم اپنے زمانے کی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے کی سب سے معزز خاتون تھی۔ شی ہرڈ، انہوں نے سنی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی about حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ریپیوٹیشن، یعنی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شہرت کے بارے میں، about کے بارے میں، ریپیوٹیشن شہرت۔ اچھا، ایز بینگ ٹروتھفل، یعنی سچا ہونے، بینگ ہونا، ایز بینگ ٹروتھفل سچا ہونے، ریلائبل قابل اعتماد ہونے، اینڈ نوبل اور شریف ہونے، یعنی انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سچا، قابل اعتماد اور شریف ہونے کی شہرت کے بارے میں سنی۔ اس لیے شی انٹرسٹڈ ہم، انہوں نے ذمہ داری سونپتی، انٹرسٹڈ ذمہ داری سونپتی، ہم انہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس چیز کی ذمہ داری؟ ٹو ٹیک ہر کاروان آف گڈز
ان کی سامان کے قافلے کے سامان کو، ان کے سامان کے قافلے کو، کاروان قافلہ آف گڈز سامان کا، یعنی ان کی سامان کے قافلے کو، ٹو سیریا شام کو، یعنی تو انہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سامان کے قافلے کو شام تک لے جانے کی ذمہ داری سونپتی، اینڈ سیل اٹ، اور فروخت کرنے کی ذمہ داری بھی اسے سونپتی. یعنی انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا، قابل اعتماد اور شریف ہونے کی شہرت کے بارے میں سنی، اس لیے انہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سامان کے قافلے کو شام تک لے جانے اور فروخت کرنے کی ذمہ داری سونپتی. سیل کہتے ہیں فروخت کرنے کو یا بیچنے کو، بیچنا یا فروخت کرنا. اچھا، گڈس کہتے ہیں سامان کو. سیریا یہ ملک کا نام ہے شام. شام کو انگریزی میں جب ہم بولتے تو اس کو سیریا بولتے ہیں، سیریا شام. اچھا، ہر اولڈ اینڈ ٹرسٹڈ سلیو میسرا، ان کے پرانے اور قابل اعتماد غلام میسرا. اولڈ پرانا، ٹرسٹڈ قابل اعتماد، سلیو غلام. اکمپنیڈ ہم، ان کے ہمراہ تھے. اکمپنیڈ ہمراہ ہم، ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ڈیورنگ دا ٹور، اس سفر میں. ڈیورنگ یہ مطلب نکل رہا ہے میں، ویسے ڈیورنگ کہتے ہیں دوران کو. ڈیورنگ دا ٹور، سفر کے دوران، یعنی اس سفر میں. یعنی اس سفر میں ان کے پرانے اور قابل اعتماد غلام میسرا ان کے ہمراہ تھے. اچھا، میسرا واز امپریسڈ، میسرا متاثر ہوئے. امپریسڈ متاثر ہوئے. کس چیز سے متاثر ہوئے؟ بائی ہیز انٹیگریٹی، ان کی ایمانداری سے. انٹیگریٹی ایمانداری. اسٹرینتھ آف کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق سے. اسٹرینتھ طاقت کو کہتے ہیں، کیریکٹر اخلاق کو. مطلب یعنی اعلیٰ اخلاق، کیونکہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہت زیادہ طاقت تھی. اس کا یہ مطلب ہے یعنی اعلیٰ اخلاق، ان کے اعلیٰ اخلاق. ایڈیرنس ٹو پرنسپل، اصولوں پر ثابت قدمی. ایڈیرنس ثابت قدمی ٹو پرنسپلز، اصولوں پر. پرنسپلز اصولوں. امیکیبل ڈیلنگز، دوستانہ رویے. امیکیبل دوستانہ، ڈیلنگز رویے. اینڈ بزنس ایبیلٹیز، اور کاروباری صلاحیت ہو. بزنس کاروباری ایبیلٹی صلاحیت ہو. یعنی میسرا ان کی ایمانداری، اعلیٰ اخلاق، اصولوں پر ثابت قدمی، دوستانہ رویے اور کاروباری صلاحیتوں سے متاثر ہوئے. آن دا وے بیک فرام سیریا، شام سے واپسی پر راستے میں. آن دا وے راستے میں، بیک کو واپسی پر، فرام سیریا شام سے، شام سے واپسی پر راستے میں. ہی رپورٹڈ، اس نے بتایا. رپورٹڈ بتایا. ایوری تھنگ، ہر چیز، یعنی ہر چیز کے بارے میں بتایا. اباؤٹ رسولس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنیسٹی، ایمانداری، اینڈ انٹیلیجنس، اور سمجھداری. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی شام سے واپسی پر راستے میں اس نے، یعنی میسرا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایمانداری اور سمجھداری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. آنیسٹی، ایمانداری، انٹیلیجنس اور سمجھداری. اچھا تو نیکسٹ ہے she too was impressed. وہ بھی متاثر ہوئی. to be impressed متاثر ہوئی. by his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوبیلٹی، شرافت سے، یعنی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت سے متاثر ہوئی. نوبیلٹی کہتے ہیں شرافت کو. اینڈ سینٹ ہیم اے میرج پرپوزل، اور ان کے پاس شادی کی تجویز بھیجی. اینڈ سینٹ اور بھیجی ہیم ان کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اے میرج پرپوزل، شادی کی تجویز. میرج شادی کی، پرپوزل تجویز. اینڈ بیکیم اور بنی دا فرسٹ وائف، پہلی بیوی آف محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یعنی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت سے متاثر ہوئی اور ان کے پاس شادی کی تجویز بھیجی، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی بنی. بیکیمو بنی. اچھا، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واز ایمنسلی ریناؤنڈ، یعنی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واز ایمنسلی ریناؤنڈ، واز تھے ایمنسلی بہت زیادہ، ریناؤنڈ مشہور، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مشہور تھے. فار ہیز انٹیگریٹی، اپنی دیانتداری کی وجہ سے. انٹیگریٹی دیانتداری، فار کی وجہ سے، کے لیے یعنی کی وجہ سے. اینڈ ایون ہیز اسٹانچ اینیمیز، اور ان کے سخت دشمن بھی. ایون بی اینڈ ایون اور بی ہیز اسٹانچ، ان کے سخت اینیمیز و دشمن. اسٹانچ کہتے سخت کو. کالڈ ہم، انہیں پکارتے تھے. کیا پکارتے تھے ان کے دشمن؟ الصادق، یعنی صادق. صادق کی کیا معنی ہے؟ دی ٹروتھفل، سچا. ٹروتھفل کہتے ہیں سچا کو. اینڈ الامین، اور امین پکارتے تھے. امین کے کیا معنی ہے؟ دی ٹرسٹ ورتھی ون، یعنی امانت دار. ٹرسٹ ورتھی کہتے ہیں امانت دار کو، ون جو امانت دار ہو. یہاں ون کا مطلب ہے جو ہو. ٹرسٹ ورتھی امانت دار، جو امانت دار ہو. اچھا، اس پورے سینٹینس کو اب اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی دیانتداری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے، اور ان کے سخت دشمن بھی انہیں صادق یعنی سچا اور امین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یعنی امانت دار پکارتے تھے. اچھا نیکسٹ ہے ونس حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ایک دفعہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے روٹ اے لیٹر، ایک خط لکھا. روٹ لکھا، اے لیٹر ایک خط. ٹو دا ایمپرر آف بیزنٹیم، بازنطینی شاہنشاہ کو. ایمپرر شاہنشاہ، بیزنٹیم بازنطینی، یعنی وہ جو بازنطین کا ایک شاہنشاہ تھا، اس کا کیا نام تھا؟ ہرکولس. یعنی ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازنطین شاہنشاہ ہرکولس کو خط لکھا. اینڈ انوائٹڈ ہم،
اور اسے دعوت دی، یعنی اور اس نے ہر کلس کس دعوت دی، انوائٹڈ دعوت دی. کس چیز کی دعوت دی؟ ٹو امبریس اسلام، اسلام قبول کرنے کی. امبریس قبول کرنا. اچھا، ایک دفعہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بازنطینی شاہنشاہ ہرکلس کو خط لکھا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اپان ریڈنگ دا لیٹر، خط پڑھنے کے بعد، ایمپرر شاہنشاہ نے سمنڈ بلایا. کس کو بلایا؟ ابو سفیان کو، یعنی شاہنشاہ نے ابو سفیان کو بلایا. کس مقصد کے لیے؟ ٹو انٹروگیٹ ہیم، اس سے پوچھنے کے لیے. انٹروگیٹ پوچھنا. اباؤٹ دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں. یعنی خط پڑھنے کے بعد شاہنشاہ نے ابو سفیان کو بلایا تاکہ ان سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں دریافت کر سکے. انٹروگیٹ کہتے ہیں دریافت کرنا یا پوچھنا. ابو سفیان تھا ون آف دی فرمیسٹ اپوننٹس. اچھا، سخت ترین مخالفوں میں سے ایک. فرمیسٹ سخت ترین، اپوننٹس مخالف آف اسلام کے، یعنی ابو سفیان اسلام کے سخت ترین مخالفوں میں سے ایک تھا. ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت یا اس زمانے میں، ابو سفیان اس وقت اسلام کے سخت ترین مخالفوں میں سے ایک تھا. ڈسپائٹ دیٹ، اس کے باوجود، باوجود دیٹ، اس کے، ہی ٹیسٹیفائڈ، اس نے گواہی دی. ٹیسٹیفائڈ گواہی دی. کیا گواہی دی؟ دیٹ دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پوزیسڈ، رکھتے تھے یا مالک تھے، ایگزیمپلری کوالٹیز، مثالی صفات کے. ایگزیمپلری مثالی کوالٹی صفات آف آنیسٹی، ایمانداری کے. وہ کون سے صفات تھے؟ آنیسٹی، ایمانداری، اینڈ ٹرسٹ ورتھینس، اور دیانتداری. کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایمانداری اور دیانتداری کے مثالی صفات کے مالک ہے، یا مثالی صفات رکھتے ہیں. اینڈ پریچڈ، اور تبلیغ کرتے ہیں. پریچ تبلیغ کرنا. پیور، خالص. مانیتھیزم، وحدانیت کے. مانیتھیزم کہتے ہیں وحدانیت. وحدانیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک خدا کو ماننا. اس کے باوجود اس نے یہ گواہی دی، یعنی ابو سفیان نے یہ گواہی دی کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایمانداری اور دیانتداری کے مثالی صفات کے مالک ہے اور حقیقی وحدانیت کی تبلیغ کرتے ہیں. اچھا، پریچ کہتے تبلیغ کرنے کو. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واز تھے آلسو بی اے لونگ فادر، ایک شفیق باپ یا والد. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شفیق باپ تھے یا والد تھے. لونگ، شفیق. اینڈ کمپیشنیٹ اینڈ مرسیفل ہسبینڈ، اور ہمدرد اور رحم دل خاوند. کمپیشنیٹ، ہمدرد
مرسیفل رحم دل ہسبینڈ خاون اور ہمدرد اور رحم دل خاون تھے. یعنی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک شفیق باپ یا والد اور ہمدرد اور رحم دل خاون بھی تھے. ہی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یعنی وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم always showed respect، ہمیشہ احترام کرتے تھے. رسپیکٹ احترام، شوڈ دکھاتے تھے یعنی کرتے تھے. ٹوورڈس وومن خواتین کا، ٹوورڈس وومن خواتین کا یا عورتوں کا، ٹوورڈس کی طرف، وومن خواتین یا عورتیں یعنی خواتین کے ساتھ یا خواتین کا. وہ ہمیشہ عورتوں کا یعنی وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خواتین کا یا عورتوں کا ہمیشہ احترام کرتے تھے. تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی پوری زندگی میں، تھرو آؤٹ پوری ہز لائف اپنی زندگی میں، تھرو آؤٹ ہز لائف اپنی پوری زندگی میں، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آلویز ہمیشہ بیہیوڈ رویہ رکھا ویل اچھا. یعنی اپنی پوری زندگی میں انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیشہ اچھا رویہ رکھا. جسٹس از انصاف ہے، جسٹس انصاف. اندر ایک دوسرا نوبل عمدہ اینڈ میگنیفیسنٹ اور اعلیٰ کریکٹرسٹک صفت آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یعنی انصاف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دوسری عمدہ اور اعلیٰ صفت ہے. میگنیفیسنٹ اعلیٰ. اچھا. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یعنی وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آلویز ایڈوائزڈ ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے پیپل لوگوں کو ٹو بی جسٹ اینڈ کائنڈ، انصاف پسند اور مہربان بننے کی. بھی بننا، جسٹ، انصاف پسند، کائنڈ مہربان. یعنی وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو انصاف پسند اور مہربان بننے کی نصیحت فرماتے تھے. ونس اے وومن فرام بنی مخزوم، ایک دفعہ بنی مخزوم قبیلے کی ایک خاتون، ونس ایک دفعہ، کمیٹڈ مرتکب ہوئی، تیفٹ چوری کی. ایک دفعہ بنی مخزوم قبیلے کی ایک خاتون چوری کی مرتکب ہوئی. ڈیو ٹو ہر اسٹیچر ان دا ٹرائب، اس قبیلے میں ان کی رتبے کی وجہ سے، ڈیو ٹو کی وجہ سے، ہر ان کی یعنی اس خاتون کی اسٹیچر رتبے ان دا ٹرائب قبیلے میں، اس قبیلے میں ان کے رتبے کی وجہ سے. سم پرامیننٹ ممبرس، کچھ نامور لوگوں نے، کچھ نامور لوگ، پرامیننٹ نامور، ممبرز ارکان یعنی لوگ، کیم ٹو رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اینڈ میڈیٹڈ آن ہر بیہاف، اور ان کی طرف سے شفاعت کی. میڈیٹ شفاعت کرنا، آن ہر بیہاف ان کی طرف سے، اور ان کی طرف سے شفاعت کی. کس مقصد کے لیے؟ ٹو سیو ہر، اس سے بچانے کے لیے،
انہیں بچانے کے لیے، یعنی اس خاتون کو بچانے کے لیے فرام پنشمنٹ، سزا سے، پنشمنٹ سزا۔ اچھا، اس قبیلے میں ان کے رتبے کی وجہ سے کچھ نامور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں سزا سے بچانے کے لیے ان کی طرف سے شفاعت کی۔ دی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفیوزڈ، یعنی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا، ریفیوزڈ انکار کیا، ٹو فارگیو ہر کرائم، ان کی جرم کو معاف کرنے سے، فارگیو معاف کرنا، کرائم جرم، ڈیو ٹو ہر ورلڈلی اسٹیٹس، ان کی دنیاوی حیثیت کی وجہ سے، ڈیو ٹو کی وجہ سے، ورلڈلی دنیاوی، اسٹیٹس حیثیت، اینڈ ایکسپریسڈ اور اظہار کیا، ڈسپلیزر ناراضگی کا، ڈسپلیزر ناراضگی، اور سینگ اور فرمایا، رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دنیاوی حیثیت کی وجہ سے ان کی جرم معاف کرنے سے انکار کیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ اچھا، کیا فرمایا؟ ایکسپریسڈ، اظہار کیا، ڈسپلیزر اور ناراضگیاں۔ اچھا، مینی اے کمیونٹی، بہت سے قوم، مینی اے کمیونٹی، بہت سی قومیں، اور روینڈ اٹ سیلف، صرف اس لیے تباہ ہوئی، اور روینڈ تباہ ہوئی، اٹ سیلف خود، مطلب ہے یعنی صرف اس لیے تباہ ہوئی، ان دا پاسٹ، ماضی میں بہت سی قومیں صرف اس لیے تباہ ہوئی، کیونکہ کہ دے اونلی پنشڈ، وہ صرف سزا دیتے تھے، پنشڈ سزا دیتے تھے، دا پور، غریب کو یعنی کمزور لوگوں کو، اینڈ اگنورڈ، اور نظر انداز کرتے تھے، اگنور کہتے نظر انداز کرنا، مطلب ہے یعنی اور معاف کرتے تھے، دا افینسز، جرائم، افینسز جرائم، افینس کہتے جرم کو، آف دی ایگزالٹیڈ، طاقتوروں کی، ایگزالٹیڈ طاقتور، یعنی اور طاقتور کے جرائم یا خطاؤں کو معاف کرتی تھی۔ اچھا، ماضی میں بہت سی قومیں صرف اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ صرف کمزور کو سزا دیتی تھی اور طاقتور کے جرائم یا خطاؤں کو معاف کرتی تھی۔ یہ صحیح البخاری 3733 کی روایت ہے۔ دی لائف آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی از اے رول ماڈل، ایک مثالی نمونہ ہے، رول ماڈل مثالی نمونہ، فار اس، ہمارے لیے، اینڈ وی کین لرن، اور ہم سیکھ سکتے ہیں، مینی تھنگس، بہت سی چیزیں، کس طرح؟ بائی فالوئنگ، عمل کرنے سے، فالو عمل کرنا، ہیز کوڈ آف کنڈکٹ، ان کی ضابطہ اخلاق، یعنی اور ان کی ضابطہ اخلاق پر عمل کر کے، کوڈ آف کنڈکٹ، ضابطہ اخلاق، اچھا، یعنی اور ان کی ضابطہ اخلاق پر عمل کر کے ہم بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، ویچ ول میک اس سکسیزفل، جو ہمیں کامیاب بنائے گی، ان دیس سکسیزفل، کامیاب، ان دیس ورلڈ، اس دنیا میں، اینڈ دا ورلڈ ہیئر آفٹر، اور بعد والی دنیا میں، دا ورلڈ، دنیا، ہیئر آفٹر، بعد والی، اور بعد والی دنیا میں، یعنی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے، اور ان کی ضابطہ اخلاق پر عمل کر کے ہم بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، جن سے ہم اس دنیا میں اور اس کے بعد والی دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ
اس چیپٹر کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ فریز یا سنٹینس کا سمجھنا ہے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔